جی سر، آپ نے کہا کہ ابھی الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، ان کی نیت نہیں نظر آ رہی. تحریک انصاف ابھی جس طرح دباؤ میں ہے اور پابندی لگوانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، تو ایسے میں پارٹی کیسے سروائیو کرے گی؟ اور دوسرا، جو تحریک انصاف کے جو لوگ چھوڑ گئے ہیں اور یہ بھی سلسلہ جاری ہے، کیا ان فیوچر ان کی کوئی واپسی کے لیے ان کا کوئی چانس ہے، یا ان پہ بالکل ریڈ کراس لگا دیا؟ دوسرا، ایک جو توشہ خانہ کی پروسیڈنگ چل رہی ہے اسے آپ مطمئن نہیں ہیں، تو اگر وہ کوئی ایسا کوئی فیصلہ آتا ہے تو کیا آپ فیصلہ مان لیں گے یا سرنڈر کریں گے؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ فیصلہ آتا تو میں مان لوں گا. فیصلے پہ ڈپینڈ کرے گا کہ کیا میں مطمئن ہوں فیصلے سے یا نہیں. ابھی تک تو دلاور ہمایوں صاحب ایسی ایک ہم پنجاب اسپیڈ سنتے تھے، ایک ان کی عدالت کی اسپیڈ چلی ہوئی ہے، نہ وہ چھٹیاں دیکھ رہے ہیں نہ کچھ، یعنی ملٹری سمری ٹرائل ہی ہو رہا ہے. یہ میرا جس طرح، یا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنی وہ ختم کرتا ہوں، اپنی وہ جواب دیتا ہوں، یعنی میں جو 33-35 سوال ہوتے ہیں ان کے جواب دیتا ہوں بڑا، اور وہ بھی انہوں نے صرف 3 دن دیا، اور وہ بھی محرم میں جب بڑی مشکلوں سے اپنے اکاؤنٹنٹ کو ڈھونڈا، وہ بھی چھٹی پہ تھا، اور میں وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابھی وہ وٹنس پروڈیوس کر دیں. یعنی یہ کوئی سمری ٹرائل ہو رہا ہے. تو میں مطمئن تو نہیں ہوں جس طرح ٹرائل چل رہا ہے. انہوں نے پہلے جا کے مجھے وہ اغوا کر کے لے کے جاتی ہے وہ رینجرز، اور پکڑ کے مجھے جیل میں ڈال دیتے ہیں، جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا. سپریم کورٹ اس کو ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ ان لافل تھا. اس کے بعد میں وہاں جیل میں ہوتا تو پتہ چلتا ہے جی وہاں عدالت لگ گئی، اور ادھر آ کے یہ پہنچ کے جج صاحب، اور یہ فرد جو لگا دیتے ہیں پھر سنے بغیر. سو یہ جو جس طرح ہو رہا ہے یہ تو میں مطمئن نہیں ہوں، لیکن قانونی طور پہ اس کے سب کروں گا، اپیل کروں گا، جو بھی میرے پاس قانونی راستہ ہے وہ میں کروں گا. آپ کا پہلا سوال تھا کہ تحریک انصاف شدید دباؤ میں ہے، دیکھیں پابندی لگوانے کی کوشش کیجیے، دیکھیں تحریک انصاف سروائیو کیسے کرے گی پارٹی؟ تحریک انصاف کے اوپر وہ کریک ڈاؤن کیا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پارٹی سے نہیں، کبھی ایسے نہیں ہو. 10,000 ورکر کو جیل میں، کئیوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، لیڈرشپ کو برے گندے کمروں میں 40 ڈگری جب ٹیمپریچر تھا اس کے اندر ان کو رکھ کے تو ان کو جناب ان کو کہا کہ آپ کو نکال دیں گے اگر آپ پارٹی چھوڑ دیں. تو ان سے پارٹی بھی چھڑوا دی، لیڈرز سے بھی. یہ کبھی کسی سے نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ کبھی کسی سے یہ نہیں کیا گیا کہ اپروور بنا رہے ہیں جی وہ کہ جی عمران خان نے کہا تھا کہ وہ کور کمانڈر کے گھر میں جا کے حملہ کرو اور کاغذ جلا دو. یعنی وہ کور کمانڈر کے گھر میں پتہ نہیں کون سے کاغذ پڑے ہوں گے جو وہ جلا دو. یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دلوا رہے ہیں میرے خلاف اپروور. یعنی ہر کسی کو کہہ رہے ہیں کہ تم چھوڑ دیں گے اگر ڈاکٹر یاسمین کو آپ یہ کہہ دیں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جا کے اٹیک کرو کور کمانڈر، وہ کر دے تو بات چھوٹ جائے گی. تو یہ تو کبھی نہیں ہوا. لیکن یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ پارٹی کی وہ پاپولیرٹی ہو گئی آج پاکستان میں کہ پی ٹی آئی جیت چکی ہے. یہ میں وہ آدمی کہہ رہا ہوں جس نے 27 سال زیرو سے پارٹی شروع کر کے اوپر لے کے آیا. کسی کا تجربہ نہیں ہے، باقی ان کو وراثت میں ملی نا پارٹیز. میں تو خود پارٹی بنا، کوئی اب پی ٹی آئی کو ہرا نہیں سکتا. پی ٹی آئی جیت چکی ہے. یہ جو مرضی کرے، مجھے جیل میں ڈالیں، مجھے وہ ڈسکوالیفائی کر دیں، پارٹی کو اب روک نہیں سکتے کیونکہ ووٹ بینک پارٹی کا ہے. تو اب پرانے زمانے کی پالیٹکس تھی کہ جناب ساری کافلی گزیر نون لیگ کو کافلی بنا دیا، وہ پرانے زمانے کی پالیٹکس تھی. یہ الیکٹیبلز کی پالیٹکس ہی ختم ہو گئی ہے پاکستان. آج یہ 1970 کی پالیٹکس ہے جو مجیب الرحمان کو پورا زور لگایا. انہوں نے اس کو کہا غدار ہے مجیب الرحمان کو. وہ سارا ایسٹ پاکستان سویپ کر گیا، انصاف کے اوپر کھڑا ہوا کہ ہمیں حق ملنا چاہیے. آج وہی گیم آ گئی ہے. یہ اب روک نہیں سکتے پارٹی کو. یہ ڈسکوالیفائی کریں ہم اور کینڈیڈیٹس ہمارے لائن